حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا عیال ہے۔ عیال ترجمہ کروں لفظی تو اس کو یہ کنبے کو عیال کہتے ہیں۔ آپ کے اور میرے کنبے کی طرح اللہ کا کنبہ نہیں ہوتا کہ اس کی خدا نخواستہ کوئی بیوی ہو، خدا نخواستہ کوئی بیٹا بیٹی ہو، لیکن عیال کا لفظ، عیال کا ترجمہ عیال ہی زیادہ مناسب ہے، لیکن میں سمجھانے رہا ہوں کہ ساری مخلوق اللہ کی جیسے تمہارا ہمارا کنبہ ہوتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے۔ اب اس میں بھی الخلق کا لفظ ہے، رب العالمین، رحمت للعالمین، اور یہ حدیث الخلق عیال اللہ، اس کو ساتھ رکھیے، آپ کو پتہ چلے گا ان آیتوں میں بھی اور اس حدیث میں بھی ساری کی ساری مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی کافر، مومن اور انسان کی تقسیم بعد میں آئے گی، پہلے اللہ کریم جل شانہ نے ساری کی ساری مخلوقات کو اپنا عیال قرار دیا۔ حدیثوں میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ ہمارے خطیب حضرات تو پھر بڑی لمبی بات بنا کے کرتے ہیں نا، میں تو معلومات دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک کتے کو پانی پلانے سے بندہ بخشا گیا، اور ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کے رکھنے والی عورت اور باندھے باندھے بلی کو مار دینے والی عورت کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا۔ یہ بخاری مسلم حدیث ہیں۔ تو کتا کیا ہے؟ انسان نہیں ہے، مخلوق ہے۔ بلی کیا ہے؟ انسان نہیں ہے، مخلوق ہے۔ ایک ضعیف سی حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ ایک عالم دین نے کتاب لکھتے وقت سیاہی کا ڈوبا لگایا، اس نے جب قلم دوات میں سے نکالا تو ایک مکھی اس کے قلم کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ عالم نے دیکھا کہ شاید یہ پیاسی ہے، اس نے اس کو سیاہی چوسنے دی، وہ سیاہی چوس کے اڑ گئی۔ اس نے دوبارہ ڈوبا لگا کے لکھنا شروع کر دیا، اللہ کریم نے اس عالم کو، اس مکھی کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں مخلوق کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ سنا، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ اور اسلام کی تعلیمات پڑھ، تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام نے اللہ کی ساری مخلوقات کو کس قدر اہمیت دی۔ ہماری کتابوں میں صاف مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اسلام میں انسان کے حقوق بھی ہیں، مسلمان کے حقوق بھی ہیں، ہر جانور، ہر جاندار کے حقوق بھی ہیں، حتیٰ کہ اسلام ہمیں سانپ اور بچھو کو ڈیل کرنا بھی سکھاتا ہے۔ سانپ کو مارنے کا حکم ہے، اجازت ہے، لیکن سانپ کو بھی ذلیل کر کے مارنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ سانپ کو ڈبو کے مارنا غلط ہے، سانپ کو آگ سے جلا کے مارنا غلط ہے، اس کو ایک ہی سٹ سے مار کے ختم کر دو تاکہ انسانیت کی جانیں بچ جائیں اور اس کو بھی ذلیل نہ کیا جائے۔ سمجھنے والے میری بات تک پہلے ہی پہنچ گئے ہوں گے۔ ہو جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، تم انسانیت میں پھنسے ہوئے ہو۔ اسلام مخلوقات کی بات پہلے کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ایک ہی بات رکھ دیں اور اب ذرا یاد کر لو، رب العالمین کو بھی اور رحمت للعالمین کو بھی دوبارہ یاد کر لو، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ اسلام کی رحمتوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اسلام میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ مچھر کو مارنے کے لیے آگ کی انگیٹھیاں جلانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مچھر کو مارنا جائز ہے، لیکن مارنے کے طریقے، اس پر ڈسکشنز موجود ہیں، سوالات اٹھتے ہیں۔ اسلام کی رحمت گردش میں آتی ہے، جوش میں آتی ہے، اور اس طریقہ کار کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں۔ اب ساری کی ساری مخلوقات کو جو اللہ نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہمیت دی ہے، اس میں یہاں تک ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک جانور کو ذبح کرنا ہو تو
دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کیا جائے تاکہ وہ جانور ڈر نہ جائے۔ زندہ باد الاسلام، الاسلام، الاسلام۔ مخلوقات کے بعد ساری کی ساری مخلوقات میں افضل مرتبہ اور اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ لقب اسی لیے ہے کہ انسان باقی ساری مخلوقات کی اہمیت ہونے کے باوجود انسان مخلوقات میں سے افضل ہے۔ اب یہاں سمجھیے ترجیح، پریفرنس اور ترجیحات کا علم، پریفرالوجی، اسے سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے۔ سونا، ایک طرف ایک کتا پانی کی پیاس سے مر رہا ہو، دوسری طرف ایک انسان پانی کی پیاس سے مر رہا ہو، پوری دنیا کے انسانیت کے ٹھیکیدار، عقل مند، سائنسدان، اپنے آپ کو منصف مزاج سمجھنے والے ہمیں آ کے مسئلہ سمجھائیں کہ ہم کتے کو بچائیں یا انسان کو بچائیں۔ نو ڈاؤٹ ہمیں انسان کو ہی بچانا ہوگا۔ انسان کسی کو ضرورت نہیں ہے، کتا مر رہا ہے تو پھر کتے کو ضرور پلاؤ، جس طرح اس بندے نے کتے کو پانی پلایا اور بخشا گیا، لیکن کیا اس نے کسی انسان سے چھین کر کتے کو پلایا تھا؟ ایسا نہیں، پانی وافر موجود تھا، لہذا مخلوقات کے حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کیا گیا۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس قرآن نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اسی قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو تمام مخلوقات کے اوپر کرامت، عزت اور غلبہ عطا فرمایا۔ اب یہاں بنی آدم کا لفظ ہے، ادھر عالمین کا لفظ تھا، اور یہاں بنی آدم کا لفظ ہے۔ بنی آدم کو تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عزت اور کرامت اور زیادہ شرافت عطا فرمائی ہے۔